پتھروں کی بارش برسا دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ بمباری کی شکل میں تباہی مچا دیتا ہے۔ تو ظالم کے ظلم سے، دوسرے الفاظ میں فاسق، فاجر اور گناہگار آدمی اس کی گناہ کی نجاست سے، یہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ گندگی بھی ہے، روحانی گندگی اس کو کہتے ہیں، جو ظلم کرے، ظلم سے صرف وہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ کائنات کی ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، ساری چیزیں، خاص کر جس علاقے میں وہ ہے وہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ بلکہ حدیث میں جیسے الفاظ آتے ہیں وہ تو مطلق ہے، گویا کہ ساری کائنات کی چیزیں جو ہے نا ایسے آدمی کی دنیا سے جانے پہ شکر ادا کرتی ہے۔ جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب فاسق فاجر آدمی مرتا ہے، زمین بھی، چرند پرند، درخت بھی، ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے کہ شکر ہے کہ اس آدمی کی نحوست سے ہماری جان چھوٹ گئی، اس پلید اور ناپاک آدمی کی نحوست سے ہماری جان چھوٹ گئی، شکر ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کسی نے کہا کہ ظالم اپنا نقصان کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، غلط کہتے ہو، ظالم صرف اپنا نہیں، ظالم جو ہے وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا، اس کے ظلم کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں ساری متاثر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر اس کی وجہ سے لاغر ہوتا ہے اور لاغر ہو کے مرتا ہے، اور ایسے ہی چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے اپنے بلوں میں اس کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، ہلاک ہوتی ہے۔ تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا، اور پھر ظاہر اللہ کی بغاوت کی شکل میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے، جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کا نتیجہ پھر اس کے اوپر ظلم ہونے کا اور اس کی وجہ سے اور لوگوں پہ، بے گناہ لوگوں کے ظلم کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس وقت روم اور فارس کی، ایران کی اور روم کی لڑائی ہو رہی تھی، اور دونوں سپر طاقتیں تھیں، آدھی دنیا ایک کے زیر تسلط، دوسری آدھی دنیا دوسرے کے زیر تسلط، دونوں کی جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور یہ خشکی میں بھی تھی، سمندر میں بھی تھی، سمندر سے بھی ان کی جو ہے نا وہ جنگی بیڑے وہ حملے کر رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو جنگ کی صورت پہ فساد ظاہر ہوا ہے، یہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اور لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے گناہوں کا۔ دنیا میں جب بھی بدامنی آتی ہے اس کے پیچھے انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر امن جو ہے نا تباہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے نا پھر ظلم کی چکی میں پستا جاتا، اور کہیں بھی سکون اور امن نامی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اس اصل چیز اس کے پیچھے کیا ہے؟ انسانوں کے گناہ ہے، بغاوت ہے۔ انسان اللہ کا مطیع فرمان بردار بن جائے، اللہ دنیا میں امن قائم کر دے، اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی ڈالے اور خیر خواہی ڈالے، محبت ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک دوسرے پہ ظلم نہ کر سکے۔ جہاں کہیں بھی اس قسم کا ظلم ہوتا ہے اس کے پیچھے انسان کے ہاتھوں کی کمائی اور گناہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر میں جلدی پکڑتا تو کوئی بھی چلنے پھرنے والا زمین پہ نہ رہتا۔ یہ میرا شکر ادا کرے انسان، میری رحیمیت اور کریمیت کی قدر کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، تائب ہو جائے، میری بغاوت سے باز آ جائے، میری اطاعت کی طرف آ جائے، نیک اعمال کرے، اطاعت کرے، قبل اس کے کہ رگڑا جائے۔ اسے جب ایک مرتبہ میرا عذاب آتا ہے پھر ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، پھر انسان کو رگڑ لیتا ہے وہ، اللہ بچائے۔ فرماتے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر مواخذہ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا بظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک،
مدت مقررہ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جاتا ہے ان کا وہ معین وقت، مقرر مدت، لا يستأخرون ساعة، پھر مؤخر نہیں ہوتے ایک گھڑی بھی، اس سے مؤخر نہیں ہوتے ایک گھڑی بھی، پیچھے نہیں ہوتے ایک گھڑی بھی. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہوتے، بالکل ایک لمحہ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتے بلکہ رگڑے جاتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بدترین قسم کے شرک کی طرف پھر اشارہ فرمایا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے ماں وہ چیزیں کہ جو یہ یکرہون ناپسند کرتے ہیں، خود ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں بیٹیاں. اور پھر لیکن کرتے برائی اور توقع رکھتے ہیں کس کی؟ اچھے انجام کی توقع رکھتے ہیں. یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ انسان کرے برائی اور توقع رکھے اچھے انجام کی. ایسے ہی لوگ کرتے ہیں تو شرک سے، اور شرک بھی ایسا شرک کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی ہوتی ہے، بید بھی ہوتی ہے. اور بلکہ آیت ذہن میں آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بدترین شرک ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور پھٹ کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے پہ گر جائے اور زمین میں دراڑیں پڑ جائیں، یہ زمین بھی جگہ جگہ سے چر جائے. اتنا بڑا یہ جرم ہے اور اللہ اس سے اتنا غضبناک ہوتا ہے. تو کرتے اتنی برائی اور زبان سے جو ہے اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ اول تو جنت ہے ہی نہیں، اول تو جنت اور جہنم ہے نہیں. بالفرض اگر جنت جہنم ہوئی تو وہاں بھی ہمیں جنت ملے گی. جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت اور کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب کتاب ہے، پھر جنت ہے جہنم ہے. اول تو نہیں ہے، نعوذ باللہ کہتے تھے. اور اگر یہ ہوئی یہ چیز تو پھر سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے. ادھر ہماری حالت اچھی ہے، ادھر بھی ہماری حالت اچھی ہوگی. دنیا دار آدمی، دنیا پرست آدمی ہمیشہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو کہ دیکھو جی، مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے نا. مال و دولت بھی کیا ہے؟ ایسے دنیا دار ذرائع دیتے تھے، کافر دیتے تھے، یہ بھی تو اللہ کی دولت نعمت ہے نا. اللہ نے جب یہ نعمت ہمیں دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے اچھے ہیں. ادھر اللہ نے ہمیں خوشحال بنایا، ادھر بھی اللہ میں کیا کرے گا؟ اپنے فضل و کرم سے خوشحال بنائے گا. یہ کافروں کی ذریعہ ہے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، حال تو یہ ہے کہ میرے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے جو ہیں جو خود اپنے ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان